السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ خیال بھی رکھیں اپنا، ساتھ ساتھ میں دنیا میں کسی طاقتور کا اپنا اختیار کم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ کام عمران خان سے نہیں ہوا، لیکن یہ کام شہباز شریف صاحب نے کر دیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے کر دیا ہے؟ ڈیفینیٹ اختیار کم کر دینا، یہ تو حکمران کا تو خواب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیار اس کے پاس ہوں، لیکن کم کر دینا، جی شہباز شریف صاحب حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا، جس کے تحت مختلف وفاقی وزارتوں اور ڈویژنوں میں اہم تعیناتیوں اور اسامیوں کی تحلیق میں وزیر اعظم کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کا اختیار وزیروں، مشیروں، وزرائے مملکت اور سیکرٹریز کے سپرد کر دیا گیا، اور بطور وزیر اعظم عمران خان نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت سے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری پر سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق مختلف وفاقی وزارتوں، ڈویژنز میں ماہرین اور پروفیشنلز تعینات کرنے کا پلان ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویژن میں ماہرین اور پروفیشنل کی اسامیاں تخلیق کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب ماہرین اور پروفیشنل کی اسامی وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی مشاورت سے تخلیق کی جائے گی۔ عمران خان نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تھا، کیوں وزارتوں کو نہیں دیا تھا؟ کیونکہ مصروف ذرا ڈکٹیٹر والی طبیعت کے مالک تھے۔ اپے کریں گے سارا کچھ، جنوں دل کرے لاواں گے، جنوں دل کرے بجا دیاں گے۔ ایک جمہوری حکمران کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی۔ شہباز شریف صاحب نے شاید اسی لیے یہ اختیار اپنے پاس رکھنے کے بجائے آگے شفٹ کر دی ہے، تاکہ جو ماہرین ہیں وہ ڈھونڈیں، پروفیشنلز لوگ ڈھونڈیں جو اس پہ کام کر سکیں گے، نہ کہ پسند ناپسند کے ساتھ لوگوں کو آگے لے کے آ جائے۔ پاکستان کی عدالتیں آخری نمبروں پر کیوں ہیں؟ یہ سوال ہر کوئی کرتا ہے کہ آخری نمبر پر ہیں کیوں پاکستانی عدالتیں؟ اس کی تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا، روٹی کی قیمت کم کی، لیکن عدالت کو شاید محسوس ہوا اس سے تو عوام میں حکومت مقبول ہو جائے گی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دل حکومت میں روٹی کی قیمت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسے جج ہیں جو عوام کے فائدے میں رکاوٹ ڈال کر بیٹھے ہیں، لیکن انہیں عمران خان کو ہر حالت میں ریلیف دینا ہے۔ اگر آپ کچھ کہیں تو پھر یہ 6 جج مل کر حکومت کے خلاف یا سسٹم کے خلاف یا اداروں کے خلاف خط لکھ دیتے ہیں۔ اصل مدعا جو ہے کہ عمران خان کو ریلیف دینا ہے اور کسی کو ریلیف نہیں دینا۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو روٹی کی پرائز، یہ تو حکومت کا کام ہے، حکومت کے ماہرین کا کام ہے کہ آٹا کتنے میں مل رہا ہے، پیٹرول کتنے میں مل رہا ہے، گیس کتنے میں مل رہا ہے، اس کی کیلکولیشن لگائی جائے، اور لگانے کے بعد اگر نان بھائی ایک روٹی پہ 5 سے 7 روپے کمائی کر رہے ہیں، 16 روپے کی روٹی بیچ کر، میرے خیال میں شاید اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں، کم از کم 6 سے 7 روپے ایک روٹی پر یا 8 روپے ایک روٹی پر کما رہے ہیں۔ اگر 16 کی روٹی ہے تو جو کاسٹ ہے لاکھوں روٹیاں لگانے کے بعد شاید ان کو 5-7 روپے پڑتی ہوگی ہر چیز ڈالنے کے بعد، اور باقی وہ اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 12 سے 15 روپے روٹی پہ کمانے ہیں۔ اور پھر عدالتیں ہماری، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ عدالتوں کا یہ کام کہاں سے آ گیا کہ وہ انتظامی امور میں آ کے دخل اندازی کریں اور حکومت کی طے کردہ چیزوں کو وہ آ کر ختم کر دیں۔ ان کا تو کوئی کام نہیں ہے، ان کو تو اس سے کچھ لینا دینا ہونا نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں ایک وقت آئے گا، قانون سازی ہوگی کہ جو عدالتیں ہیں وہ حکومتی امور میں دخل اندازی نہیں کر سکیں گی۔ ہو سکتا ہے کسی نہج پر جا کر اس کا نقصان ہو، لیکن میرے خیال میں فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ پھر عدالتوں کا سارا فوکس جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے پر ہوگا، نہ کہ حکومتی اداروں کو یا حکومت کو نتھ ڈالنے میں ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی بری مثال قائم ہوئی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تھا، تو اب اس جج صاحب کو، اس عدالت کو، خیر کسی دور میں گالیاں وابڈا والوں کو پڑتی تھی، اب گالیوں کا رخ پتہ نہیں کدھر ہو گیا ہے۔ خیر، اچھا، عارف حبیب بزنس مین ہیں جنہوں نے کل شہباز شریف سے کہا تھا کہ عمران خان سے ہاتھ ملائیں، مفاہمت کرے۔ یہی عارف حبیب نے بتایا تھا کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات کسی دور میں ہوئی تھی۔ سیاسی جو ہے نا اس وقت بڑی عروج پر تھی کہ بس ایک نو کٹ دیو تے ایک نو رکھ لو تے باقی سارے کٹ دیو۔ آرمی چیف نے کہا تھا کہ تمام جماعتیں ایک طرف ہیں اور ایک جماعت ایک طرف ہے، مطلب عمران خان اکیلا ایک طرف ہے اور تمام جماعتیں ایک طرف ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک جماعت دوسری طرف ہے،
اب وہ دوسری جماعت تحریک انصاف ہے جو پاکستان کی مخالف سمت میں کھڑی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات آرمی چیف نے تو نہیں کہی، لیکن جب دیگر جماعتیں پاکستان کی ترقی کے ساتھ کھڑی ہیں تو پھر دوسری جماعت مختلف سمت میں کیوں؟ اگر آپ دیکھیں سوائے عمران خان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن عمران خان نے رکھنا ڈالا ہوتا ہے کہ میں تو صرف آرمی چیف سے بات کروں گا۔ اچھا، یہ کل والا جو ایشو چل رہا تھا وہ مطلب آپ کے سامنے ہی تھا۔ میں نے کل ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ عارف حبیب صاحب جو ہیں یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایک بزنس مین ایسا کیوں کہے گا؟ اس لیے کہے گا بزنس مین کہ اس کو پتہ ہے کہ ملک کا پہیہ، ملک کا بزنس تبھی چلے گا جب ملک میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اور اگر عمران خان سے ہاتھ نہ ملایا جائے، عمران خان کو ٹیبل پر نہ لایا جائے، تو جیسے اس نے پچھلے 10 سال نہیں ملک چلنے دیا، 5 سال اس نے دوسری حکومت کا نہیں چلنے دیا اور 5 سال خود حکومت میں آ کے تباہ کیا بزنس مین، تو وہ کبھی نہیں چلنے دے گا۔ شاید ایک یہی وجہ تھی جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ محبت تو عمران خان سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بزنس مین کوئی اپنے بزنس کو تباہ کر کر عمران خان سے محبت خیر کرے۔ ادھر پاکستان کو ایک اور اچھی خبر ملی ہے، خوشخبری ملی ہے۔ پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ 29 اپریل کو ہوگا، آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس 29 اپریل کو ہوگا، جس میں 1.1 بلین ڈالر کے جو منظوری ہے وہ سے متعلقہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی خبر اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اب ہمیں جب قرض ملتا ہے تو اچھی خبر ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں تو اس میں ہم کو دوسری چیزیں اس میں ڈھونڈ نہیں سکتے، اس کو پھر ہم اچھی خبر کہتے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بھی اچھی خبر آئے گی، جس طرح 2016-17 میں اچھی خبر آئی تھی کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے اخراجات خود اپنی کمائی سے برداشت کرے۔ کتنا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب حکمران خود محافظ بن جائے، اور محافظ بھی ایسے بنے کہ اپنی اس کو ووٹ دینے والے یہ محسوس کریں کہ اس کا جو حکمران ہے وہ اس کا محافظ بھی ہے۔ جب اس کے ساتھ کچھ زیادتی یا کسی جگہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو جائے تو اس کا حکمران محافظ بن کر اس کے اوپر پہنچ جائے گا۔ کچھ ایسے ہی مناظر آج ہمیں دیکھے، جو خواتین کی ایک بڑی تعداد پولیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ 7 سے 8 ہزار پنجاب پولیس میں اس وقت خواتین کی تعداد ہے۔ آج بھی کچھ 6 سے 700 خواتین پاسنگ آؤٹ کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں پر مہمان خصوصی تھی، وہ عورتیں پولیس کے دستے میں شامل ہو گئی۔ ایک خوبصورت پریڈ نوجوان اس ملک کی جو مستقبل ہے وہ ہمیں نظر آئی۔ مریم نواز کا رویہ، مریم نواز کا پولیس والوں کے ساتھ پیار اور محبت، دیکھیں ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ پولیس کا رویہ بہتر نہیں ہے۔ پولیس کا رویہ کیسے بہتر ہوگا؟ جب پولیس کو احساس دلایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ۔ اگر آپ کسی جگہ پہ اگر عوام کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو وزیر اعلیٰ کا آپ کے ساتھ رویہ کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز جو ہے وہ ہر شعبے میں یہ محسوس کرواتی ہیں کہ وہی اس ڈپارٹمنٹ کی، اس منسٹری کی وہ خود ہیڈ ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ، صوبے ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کی چیف بھی ہیں، اور پولیس میں وہ لڑکیاں، وہ بچیاں جو پولیس میں آج پاسنگ آؤٹ ہوئی ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے بھی بہت ہوئی ہوں گی، لیکن رشک کرتی ہوں گی کہ آج ان کی اصل جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جو ماں ہیں، ان کی جو بہن ہیں، وہ اس وقت موقع پر موجود تھی۔ بہت سارے مناظر ہیں، بہت ساری تصویریں ہیں۔ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز پولیس میں کیوں نہیں ہے؟ جنی سونی پولیس دی وردی مریم نواز نو لگی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے وردی نو 4 چن لگ گئے ہیں۔ آج لگا ہے کہ پولیس کی وردی جو بنی تھی وہ شاید مریم نواز کے لیے بنی تھی۔ بہت ہی خوبصورت مریم نواز صاحبہ اس وردی میں لگ رہی تھی اور پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ یہ پنجاب کی سی ایم ہے۔ بہت سارے مناظر بھی ایسے ہیں، انہوں نے بچیوں کے ساتھ بات کی، پیار کی۔ ایک بچی نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک اسپیشل سلوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ میں بھی آپ کو اسپیشل سلوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بچی نے جب سلوٹ کیا تو مریم نے واپس سلوٹ کیا۔ اس بچی کی خوشی دیکھنے والی تھی، ساتھ میں دوسری کھڑی جو بچیاں ہیں وہ بھی دیکھنے والی تھی، رشک کر رہی تھیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ سے مل رہی ہیں، اپنی سی ایم سے مل رہی ہیں۔ سی ایم سے بھی بڑا قد ہے مریم نواز کا، وہ نواز شریف کی بیٹی سے مل رہی ہے۔ پرانی تصویر میڈیا پہ چل رہی ہے
کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بھی شاید کسی ایسی پاسنگ آؤٹ پر گئے تھے جہاں پر انہوں نے بھی پولیس کی وردی پہنی تھی. لائن چل رہی ہے، فادر لائک اے ڈاٹر، ڈاٹر لائک اے فادر. میں کوئی شک نہیں ہے مریم نواز اپنے باپ نواز شریف کے نقش قدم پر چلتی ہوئی ہر محکمے کو اسی طرح سے لے کے چل رہی ہیں جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ وہی ان کا محکمہ ہے. پیار ہے، محبت ہے. اور جب حکمران ایسا ہو، جب رول کرنے والا حکمران جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ اس قدر گھل مل جائے تو وہ بھی محبت ہوتا ہے. خاص طور پر پولیس کو جہاں اپنا رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ہمیں بھی پولیس کے ساتھ رویہ تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب پولیس ہمیں کہیں روکتی ہے یا پولیس کے ساتھ ہمیں کام کوئی ہوتا ہے تو ہمارا رویہ بھی کافی اگریسو ہوتا ہے. لیکن مریم نواز ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ صرف پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا. اور پچھلے دنوں کچھ ایسی چیزیں بھی آ رہی تھی، بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی پولیس کے ساتھ، جو یہ پچھلے دنوں کچھ ہیپنس ہوئی تو مریم نواز نے پریکٹیکلی پولیس کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنی پولیس کے ساتھ ہیں. اور آج کی تصویروں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مریم نواز بنی پولیس کے لیے تھی لیکن بن سیاستدان گئی. مجھے یہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے. بڑا ہمت اور حوصلہ ملا پولیس کو، خاص طور پر خواتین کو. یہ جو بزرگ ایک مریم نواز کو پیار دے رہے ہیں، یہ بڑی اسپیشل تصویر ہے. اس تصویر کو دیکھ کر لگتا ہے ایک تو اس بزرگ کو شاید یہ احساس ہے کہ میری ہی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، اور دوسرا اس بزرگ کی بیٹی ضرور پولیس میں پاسنگ آؤٹ کر کے آج چارج سنبھالے گی، وہ جاب سٹارٹ کرے گی. یہ بزرگ کتنے خوش ہیں، کتنا ان کے چہرے پر سکون ہے، کیونکہ جہاں ان کی بیٹی جاب کر رہی ہے وہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ مریم نواز صوبے کی حکمران ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز صاحبہ کو ایسے مسکراتا رہے، خوش رکھے، اور وہ پنجاب کی عوام، پنجاب کی پولیس، پنجاب کے ہر محکمے کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھے تاکہ ان کی کارکردگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو. بہت شکریہ. خدا حافظ.